جی السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں کو آپ کے بھائی رانا عدنان بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی طرف سے محبتوں بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ آج میرا ٹاپک ہے وراثت کب اور کیسے کروائی جاتی ہے، اور وارثان وراثت میں کب حصہ دار بنتے ہیں۔ یہ کافی دوستوں کے کمنٹس آئے کہ جناب آپ وراثت پہ کوئی ویڈیو شیئر کریں۔ وراثت ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے وارثان کو ملتی ہے، اور وراثت کی جو ہے وہ قانون میں 3 درجہ بندیاں کی گئی ہیں۔ درجہ بندیاں جو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ شیئرر جو ہوتے ہیں، اصل وارثان جو ہوتے ہیں، اصل حقدار جسے کہا جاتا ہے اسے شیئرر کہتے ہیں، وہ متوفی کی جائیداد میں جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں۔ مرنے والے کی جائیداد میں اصل حقدار شیئرر جنہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ریزیڈیوری جو اصل حقدار کے علاوہ جو ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں، ریزیڈیوری وہ بھی جائیداد میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو متوفی کی جائیداد میں سے حصے دار ہوتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اپنی خاوند کی جائیداد سے کتنا حصہ لے سکتی ہے۔ جی اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو اپنے خاوند کی جائیداد میں سے 1/4 حصہ ملے گا، جو قانونی و شرعی طریقے سے حقدار ہے لینے کی۔ اگر بیوی کی اولاد ہوگی تو بیوی اپنے خاوند کی جائیداد میں سے 1/8 جو حصہ ہے وہ لے سکتی ہے قانونی و شرعی طریقے سے۔ ہمارا مسلم فیملی لا جو ہے 1961 جو ہے وہ اس پہ ڈیٹیل بتاتا ہے کہ کون کتنا حصے دار ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر والد فوت ہو جاتا ہے، اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو 2 بیٹیوں کو 1 بیٹے کے برابر، یعنی بیٹے کو ہاف جائیداد جو ہے وہ بیٹے کو ملے گی، اور ہاف جو ہے وہ دونوں بیٹیوں کو ملے گی۔ اور اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں دادا کی، جو وراثت میں سے پوتا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ یہ کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دادا زندہ ہے اور پوتے کا جو والد ہے وہ فوت ہو چکا ہے، یعنی بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو پوتا کیا دادے کی وراثت میں سے حصہ لے سکتا ہے؟ جی بالکل، دادے کی وراثت میں سے اگر باپ پہلے فوت ہو جاتا ہے اور دادا بعد میں فوت ہوتا ہے تو پوتے کو ویسے ہی وراثت میں حصہ ملے گا جیسے اگر دادے کے بعد والد کو ملنا تھا، والد کے بعد پوتے کو ملنا تھا۔ اسی طرح پوتا جو ہے وہ دادے کی جائیداد میں سے وراثت میں حصے دار ہوگا۔ یہاں پر بہت اہم جو ہے وہ بات قابل ذکر ہے کہ جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے وارثان جو ہے وہ چاہے وراثت کروائیں یا نہ کروائیں، وہ ایٹومیٹک جو ہے اس کے وراثت میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کافی لوگ کہتے ہیں جی یہ وراثت بہت دیر ہو چکی ہے، اب وراثت نہیں لی، اب وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ غلط ہے۔ وراثت میں لمیٹیشن کا جو اطلاق ہے وہ نہیں ہوتا۔ وراثت میں کوئی میعاد نہیں ہے۔ اس پہ لا پوائنٹ ہے YLR 2016 YLR 1217 پیج ہے جناب، اس پہ ڈیٹیل بتایا گیا ہے کہ وراثت میں جو ہے وہ کسی قسم کی لمیٹیشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی طرح
جناب والا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قانونی وارث جو ہے وہ اس کے وراثت میں حصہ دار بن جاتے ہیں، اس پہ بھی قانون موجود ہے۔ اور جناب اگر اس کی مثال بھی میں دیتا چلوں کہ ایک جو ہے کسی کا والد 40 سال پہلے وفات پا چکا ہے، جائیداد اس کی نکل آئی، یعنی اس کے والد کے نام جائیداد تھی، جائیداد کا اب پتہ چلا، تو ادھر یہ نہیں ہوگا کہ اسے مکس کر کے کسی اور کے نام وراثت ہو جائے، وراثت اس کے بیٹے کے نام ہوگی، بیٹے کے نام سے اس کے پوتے کے نام ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ لمیٹیشن آ جائے کہ یار 40 سال ہو گئے، پہلے فوت ہو چکا ہے، اب نہیں وراثت ہو سکتی۔ وراثت کے لیے کائنڈلی یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں کہتا ہوں 100 سال بعد بھی اگر وراثت میں آپ حصے دار ہیں تو وہاں پر لمیٹیشن ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔